مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حنا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو خدا کا شکر ہو کہ اس ٹاپک کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے مجھے یہ موقع مل سکا کہ میں اپنے اس میسیج کو آپ لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں۔ آپ سب کی بھی نہایت شکر گزار ہوں، جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ویو کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دی اور آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے طوفان اور نوح کی کشتی۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ نوح نبی کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ تو میرے عزیزو، جو نوح نبی تھے ان کا تعلق آدم اور حوا کے تیسرے بیٹے سیت کے گھرانے سے تھا۔ جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، تو اس کے بعد جس نبی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھنے کو ملتا ہے، وہ ہے نوح نبی۔ جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اس نے گناہ کیا، اس نے بدی کی، اس کے بعد اس روئے زمین پر گناہ جو تھا وہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ آدمی جو تھے وہ زمین پر بڑھنے لگے۔ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی ہے، اور خداوند نے یہ کہا کہ انسان کے دل کے تصور اور خیالات سدا سے برے ہی ہوتے آئے ہیں۔ تب خدا نے انسان کو پیدا کرنے پر غم کیا۔ خداوند کو انسان کو پیدا کرنے، انسان کو بنانے پر افسوس ہوا۔ جب خدا نے اس بدی کو زمین پر دیکھا تو خداوند نے افسوس کیا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ یہ خداوند کا ارادہ نہیں تھا کہ زمین پر بدی ہو، زمین پر گناہ ہو، زمین پر وہ بدی بڑھتی ہی چلی جائے۔ تو خدا کو یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ زمین پر بسنے والا ہر جاندار، پرندے اور رینگنے والے جاندار، سب کو مٹا ڈالوں گا۔ مگر میرے عزیزو، جو نوح نبی تھی وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے، کیونکہ وہ راست باز تھے، ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنے والے اور خدا کے حکموں کو ماننے والے تھے، وفاداری سے خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ اور خدا نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ خدا کے آگے ناراض ہو گئی، اور ظلم سے اور بدی سے، بدکاری سے، بدکرداری سے، گناہ سے بھر گئی ہے۔ کیونکہ ہر انسان نے میرے عزیزو اپنے جینے کا طریقہ خود اختیار کر رکھا تھا۔ ہر کوئی خدا کو بھول چکا تھا، خدا کے حکموں کو بھول چکا تھا۔ خدا نے کیا کہا ہے وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ خدا نے ان کو کس لیے اس روئے زمین پر بھیجا، کس لیے اس روئے زمین پر بنایا اور پھر انسان کو پیدا کیا، سب انسان اس بات کو بھول چکے تھے۔ تب خدا نے نوح نبی سے کہا کہ میں زمین پر ایک طوفان لانے والا ہوں۔ ہر بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے۔ تب خدا نے نوح نبی سے کہا کہ تو اپنے لیے ایک لکڑی کی کشتی تیار کر۔ نوح نبی نے ویسا ہی کیا اور ایک کشتی تیار کی جس میں 3 درجے تھے، اور خدا نے ان سے کہا کہ میں زمین پر ایک طوفان لانے والا ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ اپنے عہد کو ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ کیونکہ خدا نے اس پوری روئے زمین پر صرف نوح نبی کو اپنے سامنے راست باز پایا۔ خدا نے کہا کہ اپنی بیوی اور تینوں بیٹے سیم، ہام اور یافت، اور ان کی تینوں بیویوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جا، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 جوڑے، پرندوں کے 2 جوڑے اور رینگنے والے جانداروں کے 2 جوڑے اپنے ہمراہ رکھنا، اور اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء، سارا سامان کشتی میں رکھنا، تاکہ جب طوفان آئے گا تو وہ کھانا تم سب کے کھانے کے لیے ہوگا۔ نوح نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے حکم دیا تھا۔ خدا نے کہا کہ میں 7 دن کے بعد زمین پر 40 دن اور 40 رات تک طوفان بھیجوں گا اور بارش برساؤں گا، اور ہر جاندار شے جس میں نے زندگی کا دم پھونکا ہے وہ سب مر جائے گی، سب کو ہلاک کر دوں گا۔ اور ٹھیک میرے عزیزو 7 دن کے بعد طوفان آیا، اور نوح کی عمر
600 سال تھی جب وہ طوفان اس روئے زمین پر آیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا۔ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور پانی زمین کی سطح پر پھیلتا گیا، اور پانی کی جو سطح تھی وہ بھی اوپر اوپر بڑھتی گئی، اور جو کشتی نوح نبی نے بنائی تھی وہ زمین سے اٹھ کر پانی پر تیرنے لگی۔ اور میرے عزیزو، اس دوران 40 دن اور 40 رات میں خدا نے اس روئے زمین پر ہر بشر، ہر چرند پرند، ہر رینگنے والا جاندار، ہر جاندار کو خدا نے مٹا ڈالا۔ اور ٹھیک 150 دن کے بعد پانی جو تھا وہ چڑھتا گیا۔ زمین پانی اس حد تک بڑھ گیا کہ جو پہاڑ زمین پر تھی، جن کی چوٹیاں نظر آتی تھیں، اب وہ بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ پھر خدا نے نوح اور اس کے ساتھ سبھی جانداروں کو جو کشتی میں تھے ان کو یاد کیا۔ خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، بارش تھم گئی، اور زمین پر پانی گھٹتے گھٹتے 150 دن لگ گئے۔ پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ 40 دن کے بعد نوح نبی نے وہ کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو کھڑکی سے باہر بھیجا، اڑا دیا۔ جب تک پانی سوکھ نہ گیا وہ پھرتا رہا۔ جب وہ واپس آیا، جب اسے جگہ کہیں نہیں ملی تو وہ واپس کشتی میں آیا، اور نوح نبی نے جانا کہ باہر کوئی بھی پانی ابھی خشک نہیں ہوا ہے، زمین نظر نہیں آئی، اس لیے وہ پھر کر دوبارہ سے واپس کشتی میں آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی، کبوتری نے بھی جگہ نہ پائی اور واپس لوٹ کر آ گئی۔ 7 دن کے بعد نوح نبی نے پھر اس کبوتری کو واپس بھیجا، اور شام کے وقت وہ کبوتری اپنی چونچ میں زیتون کی تازہ پتی لیے لوٹی۔ دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ نوح کا خاندان اور سبھی جاندار کشتی سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد نوح نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے گھرانے کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی چڑھائی، اور خدا نے کہا کہ اب میں کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، اور نہ ہی دوبارہ اسے ایسے ماروں گا جیسے میں نے اسے اب مارا ہے، اور میرا یہ عہد ہے کہ جب تک زمین قائم ہے تب تک ایسی تباہی، ایسی ہلاکت پھر کبھی نہ ہوگی۔ اس کے بعد خدا نے نوح نبی اور اس کے تینوں بیٹوں کو برکت دی اور کہا کہ اس زمین پر سب کچھ ان کے لیے ہے، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، سب کچھ تمہیں دے دیا، مگر گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا ہے، یعنی کہ جو حصہ خون میں تر ہوتا ہے، خون اس حصے میں سے ٹپکتا ہے، وہ تم نے نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ ہر پھل، سمندر کی ساری مچھلیاں، فضا میں سارے پرندے میں تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، اور تم اس روئے زمین پر بڑھو، پھیلو، پھولو۔ خدا نے کہا کہ اب میں تم سے اور سب جانداروں سے جو اس کشتی میں سوار تھے ان کے ساتھ یہ عہد باندھتا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کا طوفان نہیں بھیجوں گا، اور میرے عہد کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگا، اور میں جب زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی۔ میرے عزیزو، یہ وہ کمان ہے جو ہمیں بارش کے بعد آسمان پر نظر آتی ہے 7 رنگوں میں، جسے ہم رینبو کہتے ہیں، یہ وہ والی کمان ہے۔ اور آج بھی ہم لوگ جب بارش آتی ہے اس کے بعد جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ جو 7 رنگ ہے، 7 کلرز ہیں، وہ جو رینبو ہے، کمان ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ خدا کا زمین کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ یہ عہد ہے کہ دوبارہ ایسا طوفان کبھی نہیں آئے گا۔ تو وہ ہمیشہ بارش کے بعد آسمان پر ہمیں نظر آتی ہے اور خدا کے اس عہد کو یاد دلاتی ہے۔
اور میرے عزیزو طوفان کے بعد نوح نبی 350 برس اور جیتے رہے، اور نوح نبی کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب انہوں نے وفات پائی۔ میرے عزیزو یہ تھا طوفان اور نوح کی کشتی۔ اور میرے عزیزو یہ جو میری ویڈیوز میں بناتی ہوں، میرا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تاکہ بائبل مقدس کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنی بھی سٹوریز ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، وہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پڑھنے سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ چلے میں ایک ویڈیو بناؤں اور جس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں تک وہ چیپٹرز جتنے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں ویڈیو کے صورت میں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو۔ تو میرے عزیزو اس میسیج کو دوسرے لوگوں تک ضرور ڈیلیور کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور وہ جان سکیں کہ کیسے کیسے خدا نے اس روئے زمین پر طوفان کو بھیجا، اور کیسے کیسے انسان کی ہلاکت ہوئی، اور کیسے خدا نے دوبارہ سے انسان کے ساتھ یہ عہد کیا کہ میں دوبارہ ایسا طوفان پھر کبھی نہ بھیجوں گا۔ تو میرے عزیزو اس میسیج کو جتنا ہو سکتا ہے ڈیلیور کریں، اور ایک سب سے امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن، تاکہ میری آنے والی نئی اپڈیٹس جو ہیں، اس طرح کی نئی ویڈیوز ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ آپ سب کا سپورٹ چاہیے، آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ ایک نئے دن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ اپنے آس پاس کا بہت خیال رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ God bless you all.